السلام علیکم چودھری صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا جہاں میں خود قصور کے اور خاص طور پہ جو آپ کے کسان ہیں، جو آپ کے زراعی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے مسائل سن بھی سکوں۔ اور آج اس سے پہلے ہم نے جو حکومت کی طرف سے یہاں قصور میں ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے، وہاں بھی میرا وزٹ بھی ہوا۔ وہاں کا انتظامیہ نے بڑا تفصیل سے ہمیں بریفنگ بھی دیا۔ اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صوبہ پنجاب میں اس سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اور میرا خیال میں جو عام طور پہ میڈیا کے ذریعے ایک امپریشن دیا جا رہا ہے وہ نقصان دکھا رہا ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ بہت تباہی نظر آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کے قدرتی آفت ہوتا ہے تو نہ صرف صوبائی حکومت، لوکل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، سب سے بڑھ کر جو وفاقی حکومت ہے، ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اور امید ہے کہ وفاقی حکومت جیسے ماضی کی طرح، جب میں وفاقی حکومت کا حصہ تھا، آج نہیں ہوں، لیکن میں پچھلے حکومت میں ان کا وزیر تھا، تب بھی سیلاب آیا تو یہ شہباز شریف کا ہی حکومت تھا جس نے اس سیلاب میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، ہر سیلاب میں 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں سیلاب کو کاؤنٹر کرنے کے۔ آپ کا جو ریسکیو کا کمپوننٹ ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور جو آپ کے صوبائی حکومت ہے، مریم شریف صاحبہ کی حکومت ہے، ان کا سب پہ اول کا کردار ہے۔ اور ماننا بھی چاہیے کہ چیف منسٹر صاحبہ بہت محنت کر رہی ہے، اپنی پوری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے، جو ان کے انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا عادت ہے، خاص طور پہ قدرتی آفت کے وقت، کہ لوگ تنقید شروع کرتے ہیں ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود یہ ماضی میں دیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، اور میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو سختی سے پابند کیا ہے کہ آپ نے جاب کے ساتھ دینا ہے، ریلیف ایفرٹس کے ساتھ دینا ہے۔ اور ریلیف ایفرٹس کا جو مجھے آج تھوڑا سا مجھے ایک بریفنگ ملا، میں اس سے جہاں کافی حد تک مطمئن ہوں، جو ریلیف کا سٹیج ہے اور جو ریکنسٹرکشن کا سٹیج ہے، اس میں بھی ہم چاہیں گے کہ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ دیں، اور وفاقی حکومت سے یہ اپیل کرے کہ ان کو یہ کسی بھی ایک لوکل گورنمنٹ کا یا صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تنہا اکیلا اتنے بڑا حادثہ کا مقابلہ کرے۔ تو یہاں پھر ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ سب سے پہلے فوری طور پہ پچھلی سیلاب کی طرح اسی طرز پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فوری طور پہ پنجاب کے ان اضلاع پہ جو متاثر ہیں، وہاں آپ مالی مدد پہنچائیں، آپ ریلیف پہنچائیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ذریعے۔ ساتھ ساتھ اس کے جو ریلیف کمپوننٹ کے فوری بعد جو آپ نے جس فیز میں آپ نے داخل ہونا ہے وہ ریکنسٹرکشن کی فیز ہے۔ لیکن ریلیف میں ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کیش ٹرانسفر کی اپیل کریں گے، جو سب سے زیادہ، اگر علاقہ تو پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، لیکن اگر پنجاب میں کسی ایک طبقہ کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ پنجاب کا کسان کا نقصان ہوا ہے، پنجاب کا زراعی شعبے کا نقصان ہوا ہے، جو نہ صرف ہمارا پورا ملک کا معیشت کا ریڑھ کی ہڈی کا ایک آپ کی رول ہوتا ہے، مگر اس پورا ریجن پہ ہمارا امید ہے کہ آپ اگر ہم اپنا صحیح طریقے سے کسانوں میں، زراعت میں انویسٹ کریں تو ان کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس ریلیف کی فیز میں ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور صوبائی حکومت سے دونوں مل کے ذرائع ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے، اور ایک ایگریکلچر ایمرجنسی کے ذریعے ایک اس ایمرجنسی کے لحاظ سے اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ اور اس میں ہم اپیل کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بیج ہے، جو کھاد ہے، اس میں سپورٹ دیا جائے،
पिछले सैलाब में इन्होंने बीज पहुंचाने के लिए, मुफ्त पहुंचाने के लिए एक मंसूबा बनाया था। मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बेहतरीन कदम था इसी हुकूमत का पिछले सैलाब में। तो इस दफ़ा भी हम वही अपील करेंगे इनसे कि बीज के लिए और खाद के लिए किसानों को मदद किया जाए, सपोर्ट किया जाए। आज मैंने जो आपके मुतालबात है उसमें जो बिजली और सूद के टॉपिक्स पे आपने कर्ज के टॉपिक्स पे जो आपने बात की है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि वो जो लोन्स है उसमें मदद किया जाए फार्मर्स को, और जो बिजली की कंपोनेंट्स है उसमें मदद किया जाए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ज़रूर आपकी ये बात पे गौर करके इस काम करेंगे और ज़रूर किसानों को मदद करेंगे। सूबाई हुकूमत भी मदद करेगी, लेकिन साथ साथ हमारा अपील होगा वफाकी हुकूमत से कि वो आपके साथ थे। जहाँ तक आपने घरों की बात की, ये तो फिर तीसरी फेज़ में आ जाता है, जो रिकन्स्ट्रक्शन की फ़ेज़ है। वहाँ आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है, वहाँ आम आवाम का जो घर का नुकसान हुआ है, जो कारोबार का नुकसान हुआ है, जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, उसमें एक डैमेज असेसमेंट किया जाएगा। और उस डैमेज असेसमेंट के तहत हमारा यही अपील होगा वफाकी हुकूमत से कि एक बहुत अच्छा मॉडल जो सिंध में 20 लाख घर बन रहे हैं, वो अकेला सिंध हुकूमत काम तो सिंध हुकूमत कर रही है, मगर ये हम वफाकी हुकूमत के सपोर्ट के साथ कर रहे हैं। और सिर्फ मुमकिन ही था वफाकी हुकूमत के सपोर्ट के थ्रू। इसलिए वफाकी हुकूमत में होते हुए हमने आलमी दुनिया से बात करके, आलमी इदारे से बात करके वो फाइनेंसिंग की बंदोबस्त की। तो ज़रूर हमारा रिक्वेस्ट होगा, हमारा कोशिश होगा कि सबसे पहले फौरी तौर पे इमरजेंसी की बुनियाद पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मुतासिर इलाकों को माली मदद पहुँचाना ज़रूरी है। साथ साथ जो ज़राई शोबा है, एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर इमरजेंसी के तहत हमारे किसानों को बीज, खाद, उनके लोन्स को, उनके बिजली के बिलों में रिलीफ देने हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होगा। रिकन्स्ट्रक्शन की फ़ेज़ में हम ज़रूर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे कि उनको सूबाई हुकूमतों को, इस वक्त पंजाब हुकूमत सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, मगर इससे पहले जो पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में सैलाब के नुकसान हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में जो ग्लेशियर्स के और ये ग्राउंड बर्स्ट की वजह से जो नुकसान हुआ, तमाम सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत मदद करना पड़ेगा, उनके साथ देना पड़ेगा, ताकि हम इस रेस्क्यू मरहला से जब गुजरे छोड़ना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि हादसा हो जाए, कुदरती आफत हो, उस वक्त उस दौरान आप तवज्जो दे रहे हो और जैसे ही मीडिया चैनल्स चले जाए और वो फोकस चले जाए हमारा, वो फोकस आपके इश्यूज़ पे रहेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, वो इस कुदरती आफत के वक्त कोई सियासी या मुतनाज़ कदम की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे। हम सब मुत्तहिद होके पंजाब के अवाम, मुल्क भर के अवाम को मदद करने हमारा फ़र्ज़ है। और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के इस कुदरती आफत का मुकाबला करेगा। आखिरी बात मैं आपको एक बार फिर याद दिलवाना चाहूँगा कि ये जो सैलाब आया है, ये ऑब्वियसली उन दरिया से आए हैं जो भारत की तरफ से आते हैं। और आम तौर पे हमारा इस जंग से पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहिदा मौजूद है, और भारत ने, मोदी सरकार ने अज खुद गैर कानूनी आलमी कानून को तोड़ते हुए ये ऐलान किया कि आज के बाद हम सिंतास मुआहिदा को नहीं मानते। तो जब सिंतास मुआहिदा को नहीं मान रहे हैं, तो जो आपके पास पाकिस्तान को इनको डाटा शेयर करना पड़े कि इस दरिया से इतना पानी आ रहा है और इस दरिया से इतना पानी आ रहा है और यहाँ से इतना पानी है, और इस टाइम पे इस तादाद का हमारा पानी यहाँ मौजूद है, तो आम तौर पे हम अपना तैयारी भी उस लिहाज से करते। इस दफ़ा
بھارت کی آپ اقدامات دیکھ کے کہ وہ انسانیت کو بھی بھول کے یہ سارے انفارمیشن پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے تھے. آخری وقت پہ کہا ہم پانی چھوڑ رہے، آپ کی طرف پانی آ رہا ہے. اس وقت بھی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ کتنا پانی آ رہا ہے، کس وقت پہ ہم کیا چھوڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا بھی ہمیں سب ایک ہو کے اس کا مزاحمت کرنا چاہیے. میں عالمی سطح پر جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے، جو بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدہ کی مخالفت انہوں نے وائلیشن کیا ہے، ہم عالمی سطح پہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بھی جدوجہد جاری ہوگا اور ہم بھارت کو مجبور کریں گے کہ ان کو یا یہ سنتاس معاہدہ کو ماننا پڑے گا یا آپ کے دریا آپ کو واپس دینا پڑے گا. عالمی قانون کے مطابق، انٹرنیشنل لا کے مطابق، یہ عالمی قانون کے مطابق بھارت پہ فرض ہے. ان کے پاس یہ یا وہ اپنا کیا ہوا سنتاس معاہدہ کو مان لے یا وہ عالمی قانون اور لوور ریپیرین رائٹس کو مان لے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ دے، آپ کا اس آواز میں ہم ایک ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایشو کو اٹھائیں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ اس قسم کے ظلم، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو یہ جو پانی کے ساتھ دہشت گردی کر رہے ہیں یہ عام پاکستانیوں کو، عام پنجابیوں کو، عام آدمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ ظلم انشاءاللہ تعالیٰ ہم برداشت نہیں کریں گے. میں ایک بار پھر چودھری صاحب اور ان کے پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. میں پنجاب حکومت کی جو انتظامیہ ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ سب مل کے کام کر رہے ہیں. آپ کے تمام جو مطالبات ہیں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو صوبائی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہم صوبائی حکومت سے درخواست کریں گے. جو وفاقی حکومت سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دوسرے ایشوز جس پہ ہم نے بات کیے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں خود وزیر اعظم صاحب سے بات کروں گا اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو، قصور کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ.